کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ اللہ کا انکار کرتا ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اور پھر آگے نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کے اختیارات میں، نہ اللہ کی صفات میں وہ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جو اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس اللہ نے اس کائنات کے اندر اونچ نیچ بھی رکھی ہے، کبھی تنگی، کبھی آسانی، کبھی خوشی، کبھی غم، اور کبھی بندہ خوشحال ہوتا ہے، کبھی تنگ دست ہو جاتا ہے، کبھی خوشی کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، اور کبھی غم اور پریشانی کے ساتھ مغموم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر چیز رکھی ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں، جن کا اعتقاد اللہ پر نہیں ہوتا، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، وہ خوشی سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جب غم آتا ہے تو پھر پریشانی کی انتہا ہوتی ہے، حتیٰ کہ مایوس ہو کے وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ جبکہ مومن کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کو جو اللہ نے دولت عطا کی ہے ایمان کی، جو اس کا اعتقاد ہے کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اس کا تو خاتمہ ہونے والا ہے، ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا، ہم نے واپس پلٹ کے جانا ہے اور اگلا جہان شروع ہونے والا ہے، ادھر سانس رکی اور ادھر اگلا جہان اس میں منتقل ہو گئے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ تو مومن اگر خوشی نصیب ہوتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے، شاکارہ، شکر کرتا ہے، شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کی حمدیں کرتا ہے۔ اور اگر غم آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ کا سامنا کرنا پڑے، کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے، کسی رزق کی تنگی اس کا سامنا کرنا پڑے، تو مایوس نہیں ہوتا، بلکہ صابرہ، اس پر صبر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے کہ پچھلے دنوں ایک بزرگ کی تقریر جو ہے نا، وہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، سامنے اس کے جنازے پڑے ہیں، اور جنازہ کس کا ہے؟ اس کی بیوی کا جنازہ۔ جنازہ کس کا ہے؟ اس کے بیٹے کا جنازہ۔ جنازہ کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا جنازہ۔ کسی حادثے کا وہ شکار ہوئے اور تینوں بیک وقت اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے تینوں بیک وقت۔ اب یہ کوئی تھوڑا غم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی پریشانی نہیں ہے، یہ کوئی ہلکا سا صدمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی ایمان سے خالی ہوتا تو وہ دیواروں سے ٹکرے مار مار کے خود اپنا بھی خاتمہ کر لے کہ میرے سارے پیارے چلے گئے، سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ لیکن وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے، اللہ نے اس کو ایمان عطا کیا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ ہم نے واپس پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمارا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اگلے جہان میں منتقل ہو جاؤں گا۔ تو وہ جنازہ پڑھانے سے پہلے تقریر کرتا ہے، لوگوں اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اگلے جہان کو سنوارنے کی تگ و دو کرو۔ دیکھ لو یہ میرے پیارے مجھ سے جدا ہو گئے،
बैक वक्त मुझसे चले गए। मैं अल्लाह की राह में निकला हुआ था, हंसता खेलता इनको छोड़ के गया घर में, अब वापस आया तो जनाजे में शिरकत की। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसुओं का निकलना ये तो फितरत है। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसुओं का बहना ये तो फितरत है, इसका तो इनकार ही नहीं है। और ये अल्लाह अकबर, आंखों से आंसुओं का बहना ये सब्र के मनाफी भी नहीं है। खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बेटा हज़रत इब्राहीम इस दुनिया से अल्लाह अकबर जा रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, और गोद किसकी है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा की गोद में हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम जब इस दुनिया से रुखसत हुए, गमज़दा हैं, परेशानी है, अंदर से टूट चुके हैं, गम ही गम है, और आंखों से आंसू हैं, आंखों से आंसू है। किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप भी रोते हैं? आपकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, आप तो तसल्ली देने वाले हैं गमज़दा को, परेशानी में आप तो दलासा देने वाले, आप भी रो रहे हैं? आपने फरमाया, हाँ, मेरे सीने में भी अल्लाह ने दिल रखा है। और फिर आपने फरमाया था, इब्राहीम तेरे जाने का गम बड़ा है। अल्लाह अकबर। तेरे जाने से दिल बड़ा गमगीन है, बड़ा गमज़दा है, बड़ा परेशान है, लेकिन मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। ला नकूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, मैं अपनी ज़बान से वही कुछ कहूँगा जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। सब्र। अगर कोई गम आए, कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ़ आए, उस पर सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें। अल्लाह अकबर। और मायूसी का शिकार ना हो। आज इन जालिम बदबख्त हुक्मरानों ने हालात इतने तंग कर दिए हैं, इतने तकलीफ दे कर दिए हैं, इतने परेशान कुन कर दिए हैं, अल्लाह अकबर, कि जो लोग बिल्कुल बेचारे गिरे हुए लोग हैं और पिसे हुए लोग हैं, उनका तो बिल्कुल ही जीना महाल हो चुका है। और जो मिडिल क्लास तबका है वो भी परेशान है, वो अपने दुख का इजहार नहीं करता, वो अपनी परेशानी का इजहार नहीं करता, और अंदर ही अंदर गमज़दा परेशान कि हैं इतने में तो पहले अच्छा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो ये गुजारा करने के लिए बहुत नामुमकिन है। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, हालात बेशक अल्लाह अकबर परेशान कौन है, हालात बेशक अल्लाह अकबर तकलीफ दे हैं, हालात बेशक अल्लाह अकबर बहुत ही मायूस कौन है, लेकिन हम अपने रब के ऊपर तवक्कुल करने वाले हैं, हम अपने रब पर एतमाद करने वाले हैं, हम अपने रब पर यकीन करने वाले हैं। और मोमिन अपने रब की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होता। अल्लाह अकबर। इस पर मिसालें दूं आपको और दूं भी कुरान पाक से। आए ज़रा फिर सुने कुरान पाक। अल्लाह अकबर। कुरान पाक ही ऐसी चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों, दिलों का इत्मीनान, ये इज़्तिराब, ये बेकरारी, अल्लाह अकबर, ये बेचैनी, ये मायूसी, ये उदासी, इसका अल्लाह अकबर इलाज कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं ना जो बेचैनी में जो है ना वो मौसीकी को अपना साथी बनाते हैं और कहते मौसीकी के साथ मेरी रूह को जो है वो इत्मीनान मिलेगा, दिल को इत्मीनान मिलेगा। और बहुत सारे लोग अपना वक़्त फिल्मों, ड्रामों और इसी तरह जो है ना वो ताश में और फिर इसी तरह की फजूल चीज़ों में अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि चलो कोई दिलों का इत्मीनान मिल जाए, कोई दिलों को सुकून मिल जाए। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ हालात को देखते हैं तो मायूसी मायूसी है, परेशानी ही परेशानी है, दुख ही दुख है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। और इलाज किससे कर रहे हैं? जो खुद बेचैनी का सबब है।
اللہ اکبر، اسباب وہ اختیار کر رہے جس سے بے چینی ختم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ ان حالات میں، ان پریشان کن حالات میں ہم مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، اللہ اکبر، جو اپنی عیاشیوں پر تو غور نہیں کرتے لیکن سارا ملبہ اس پسی ہوئی عوام پر ڈالتے ہیں۔ اللہ ان حالات سے ہمیں نکلنا ہے، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، تجھ پر اعتماد کرتے ہیں، دل کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہیں تو کس سے پہنچائیں؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او میرے بندو، اور دکھوں پریشانیوں میں مبتلا ہونے والوں، او پریشان لوگوں، اللہ اکبر، تکلیفوں کے اندر پسے ہوئے لوگوں، اگر تمہیں اطمینان حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اپنے رب کی تعریفیں کرو، ہر وقت اپنے زبان پر کلمہ شکر ادا کرو، اس کا ورد بناؤ، اللہ اکبر، اس دل کو اللہ اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور پھر اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، اپنے رب سے نا امید نہ ہونا۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لے گئے یوسف علیہ السلام کو، یعنی اپنے بھائی کو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر ایک پورا پلان تیار کیا، ایک ڈرامہ رچایا، اور آ کے کیا کہا؟ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ جو تم ڈرامہ کر رہے ہو نا، اس پر میں اپنے رب کا، اللہ اکبر، اپنے رب کے سامنے اچھا صبر کرتا ہوں، صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں۔ اس کے بعد حالات ایسے بنے، قحط سالی آ گئی، اللہ اکبر، پریشان کن حالات ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے عزیز مصر کے پاس، اور عزیز مصر کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، لوگ کچھ کرتے ہیں اور اللہ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اٹھاتا ہے۔ لوگ اللہ اکبر حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ عروج عطا کرتا ہے۔ اللہ نے عروج عطا کیا یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف کو اللہ نے عزیز مصر بنا دیا۔ اب یہ بھائی آئے، اپنا دکھڑا سنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ پائے۔ حضرت یوسف نے غلہ دیا اور کہا آتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو پیچھے رہ گیا۔ باتوں سے انہوں نے اندازہ لگا، پتہ تو تھا لیکن پوچھ لیا باتوں میں، اور پھر کہا اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ اب ساتھ لائے، اس کا نام کیا تھا اللہ نے قرآن میں تو ذکر نہیں کیا، بہرحال کہا جاتا ہے بنیامین نام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سارے بھائی آئے، حضرت یوسف نے تدبیر کی اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، تدبیر کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وعدہ کر کے آئے تھے ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اللہ اکبر، لیکن آگے یوسف تھے، انہوں نے تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی کو پاس رکھا اور کہا تم جاؤ، اللہ اکبر، اس نے چوری کی ہے اور چور کو ہی ہمارا قانون ہے کہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تم چلے جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے اور بنیامین کو واپس ساتھ نہیں لے کے آئے، آ کے کہا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کا جو لاڈلا بیٹا تھا نا، اس نے چوری کر لی اور عزیز مصر نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی دکھی تھے، کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، میں اس پر بھی صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ اب صبر جمیل کا کہہ کے اللہ اکبر بیٹوں کے سامنے تو بڑے مضبوط رہے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو سنبھالا۔ بنیامین کے جانے سے زخم پرانا تازہ ہوا، جب وہاں سے اٹھ کے گئے نا تو اب کیا کہتے ہیں؟ یا اسفا علی یوسف
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں حضرت یوسف یعقوب کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن، اللہ کہتے ہیں غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے کے سبب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو گئیں، اور اللہ فرماتے ہوا قظیم، اندر ہی اندر بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب بیٹوں کے سامنے آئے، پھر ان کے غم کا بیٹوں کو اندازہ ہوا، تو بیٹے کہنے لگے ابا جان کیا آپ یوسف کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا انما اشکو بثی الی اللہ وحزنی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہارے سامنے تو دکھڑا نہیں رکھتا، میں تو اپنے رب کے سامنے دکھڑا رکھتا ہوں، اپنے رب کو اللہ اکبر شکایات کرتا ہوں، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب کو پتا تھا نا وہ خواب آیا تھا، اور خواب بھی نبی کو آیا تھا جو سچا خواب ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اس لیے کہا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اب حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں میرے بیٹو جاؤ، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ، جا کے یوسف کو تلاش کر کے لاؤ اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ اگلی بات اپنے بچوں کو کیا کہی، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا نا اس کا اندازہ تو حضرت یعقوب ہی لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح فجر کی نماز جب پڑھاتے نا، جب امیر المومنین تھے، تو سورت یوسف کی تلاوت کرتے، آخری صف میں حضرت عمر کی ہجکیوں کی آواز سنتے لوگ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پر پہنچتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ اکبر، میں اپنا غم اس کی شکایت اپنے رب کو کرتا ہوں۔ اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا حالات جیسے بھی ہیں، میرا بیٹا یوسف بھی چلا گیا اور تم کہتے اللہ اکبر اس کو کوئی بگیاڑ کھا گیا، اور تم کہتے ہو کہ میرے بیٹے نے چوری کر لی دوسرے نے، میں مایوس نہیں ہوں، لا تیأسوا من روح اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، جاؤ جا کے تلاش کر کے لاؤ، اللہ بیٹا یوسف بھی عطا کرے گا، اور اللہ میرا بیٹا بنیامین اس سے بھی مجھے ملا دے گا۔ تو مجھے بتائیں اللہ نے اس غم سے حضرت یعقوب کو نجات دی کہ نہیں دی؟ اللہ اکبر، اس پریشانی سے نجات دی کہ نہیں دی؟ توکل تھا اپنے رب پر، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں تھی، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی۔ اور آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں، سورت ہجر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ اللہ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے،
اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے، مہمان بن کے آئے۔ فرمایا نبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، آتے ہی انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے ایک بچڑا ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کو تیار کر کے پکا کے ان مہمانوں کے لیے لے آئے، سامنے لا کے رکھ دیا۔ لیکن جب دیکھا ابراہیم نے کہ یہ مہمان تو اپنے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھا رہے اس بچڑے کو کھانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا منکم وجلون، ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ لا توجل، ابراہیم ڈرے نا، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اور آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت سنانے آئے ہیں، ایک بیٹے کی بشارت سنانے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سے پہلے بیٹا تھا ایک، حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن وہ اماں ہاجرہ سے تھا۔ اور یہ جو فرشتے آئے نا، اس وقت حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے پاس تھے اور سارہ کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس ہو چکی تھی اور اماں سارہ کی عمر 90 برس تھی، 90 برس تھی حضرت سارہ کی عمر۔ تو جب حضرت ابراہیم کو بشارت سنائی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، کیا بڑھاپے میں بشارت سنا رہے ہو؟ اللہ اکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فبما تبشرون، یہ کیسی بشارت ہے؟ اور دوسرے مقام پہ حضرت سارہ کا اللہ نے تذکرہ کیا، جب سارہ اور حضرت ابراہیم کو بشارت سنائی اللہ کے فرشتوں نے، تو حضرت سارہ کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ حضرت سارہ کہنے لگی ہے میرے ہاں بیٹا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہو چکی، ہادہ بالی شیخا، یہ میرا خامد بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اس حالت میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ آگے سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہو؟ ان رحمت اللہ قریب من ان رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تمہارے اوپر تو خاص رحمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تمہیں خاص برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس موقع پر فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ ہم بڑھاپے کو پہنچ گئے اور اب اولاد کیسی ہوگی، نہیں، اللہ اکبر، اللہ تمہیں اولاد دینا چاہتا ہے۔ اور آگے بھی سن لو، اللہ اسحاق بیٹے کی بشارت سناتا ہے اور آگے اللہ تمہیں آگے پوتے یعقوب کی بھی بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر یہ سلسلہ چلایا، حضرت اسحاق دیے، پھر یعقوب دیے، پھر یوسف علیہ السلام دیے، پھر آگے سلسلہ چلتا ہی رہا۔ اور ایک اور نبی کا تذکرہ سنو، اللہ نے ان کو اولاد عطا نہیں فرمائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپا میں آ گئے، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، ان سے پوچھا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے عطا کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہیں پہ کھڑے کھڑے حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کر کیا کہا؟ اللہ مجھے بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اور سورت مریم کے اندر اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر تیرے رب نے رحمت فرمائی، اس رحمت کو یاد کرو۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، چپ کے اور پکار کر کیا کہا؟
رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے اللہ میں مانتا ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میں مانتا ہوں کہ بڑھاپے میں اللہ اکبر سر میں جو ہے وہ سفیدی چھا گئی، اللہ اکبر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی سر کے اندر جو ہے نا وہ شعلے مار رہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن لم اکم بدعائک رب شقیا، تجھ سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں رہا، تجھ سے مانگ کر کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، اللہ تجھ سے جب بھی مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے، تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، اس بڑھاپے میں بھی نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس نام والا آج سے پہلے کبھی کوئی نہیں ہوا۔ تو حالات سے مایوس ہونا یہ مومن کا کام نہیں ہے، نا امیدی اپنے رب سے رکھنا یہ ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ حالات اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی اللہ اکبر تنگی، کبھی خوشحالی، کبھی صحت، کبھی بیماری، اللہ اکبر کبھی جو ہے نا وہ کوئی حالات اور کبھی کچھ حالات، لیکن مومن کا کام کیا ہے، اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اپنے رب سے لو لگاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے گئے نا فرعون سے، رات کے وقت اللہ اکبر بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل پڑے، آگے گئے تو سمندر تھا، دریا تھا، اللہ اکبر پانی ہی پانی تھا، اور پیچھے نظر دوڑائی تو فرعونی بھی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، پکڑ لو ان کو، مار دو ان کو، چھوڑنا نہیں ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ کے ساتھیوں کی نظر پڑی نا فرعونیوں پر تو کیا کہنے لگے، موسیٰ تو نے مروا دیا، اصحاب موسیٰ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کو کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، اب نہیں بچتے، یہ بغاوت پر تو نے ہمیں اکسایا ہے، ہم اللہ اکبر بغاوت کرتے ہوئے راتوں رات نکلے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ آگے دریا ہوگا، پانی ہوگا، اب تو مارے گئے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے اللہ اکبر لہریں ہیں پانی کی، اے موسیٰ ہم مارے گئے، تو نے ہمیں مروا دیا۔ آگے سے موسیٰ نے کیا کہا، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اسی وقت ہم نے موسیٰ کو کہا موسیٰ اپنی لاٹھی مار اس پانی کے اوپر، جب لاٹھی ماری اللہ نے اللہ اکبر پانی کو خشک کر دیا اور ان کے لیے راستے بنا دیے، راستے بنا دیے، اب راستوں پر چلتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین ثم اغرقنا الآخرین، حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ہم نے بچا لیا، اور پیچھے سے فرعون اور فرعون کی فوج بھی کود پڑی۔ اللہ کہتے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھیں، اپنے رب پر اعتماد کر کے تو دیکھیں، اللہ کے ساتھ لو لگا کے تو دیکھیں، اپنے رب کے سامنے اپنے آنسو بہا کے تو دیکھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، لوگو اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے محسنین کے، جو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے اور نیکیاں کرنے والے اور اچھے انداز سے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کہتے ان کے اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اس پر صبر کرنا اور پھر اپنے رب سے مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا۔ ایک دعا بتاتا ہوں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ آپ کہتے ہیں اللہ میں زوال نعمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں،
تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ اکبر، تو نے انعام کیا ہے، تو نے خوشحالی دی ہے، تو نے اچھے حالات عطا کیے ہیں، اب اس کے بعد بدحالی آ جائے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تیری عافیت مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر، اچانک تیری پکڑ آ جائے، غضب کا شکار ہو جاؤں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ اجتماعی طور پر تیرا غضب اور غصہ ہم پر اتر آئے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ گناہوں کو چھوڑیں، اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیں اور نیکیاں کریں، اللہ اکبر، آگے بڑھ بڑھ کے ذوق اور شوق سے اللہ کی عبادت کریں، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہیں اللہ ہمارے حالات جیسے بھی ہیں تو جانتا ہے، تجھ پر اعتماد اور توکل ہے، جیسے تو نے ابراہیم کو مایوس نہیں ہونے دیا، یعقوب کو مایوس نہیں ہونے دیا، موسیٰ کو مایوس نہیں ہونے دیا، اپنے نبی محمد کو مایوس نہیں ہونے دیا، ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں بھی ان حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ، اپنی رحمتیں عطا فرما دے، وہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور کچھ وقت بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ خاص اپنی رحمت فرماتا ہے، ان اوقات میں سے ایک وقت فرض نماز کے بعد کا ہے، فرض نماز کے بعد کا وقت اللہ اکبر بڑا اہمیت والا ہے، اس میں اپنے رب سے دعائیں کیا کریں۔ اسی طرح اذان کے بعد اقامت تک کا وقت بڑا رحمت والا ہے، اس وقت میں اپنے رب سے مانگا کریں، اور فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے اللہ اکبر بڑا سنہری وقت، بڑا اللہ اکبر اہمیت والا وقت، جس وقت سے ہم بالکل ہی محروم ہیں، کوئی چیدہ لوگ ہیں جو اس وقت اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ وقت تو ایسا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آ کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ وہ وقت ہے اللہ کی خاص رحمت کا، مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے لو لگائیں، اللہ کا ترلا کریں، اللہ انشاءاللہ حالات کو ضرور بدلے گا۔ اللہ ہمارے حال پر اپنی رحمت فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل اللہ فرما دے، اور یہ پریشان کن حالات اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما